پیارے بھائی محترم محمد ظریف قریشی صاحب نے اپنے چینل پر اس حقیر کو خطاب کیا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے جمعے کے خطبے میں بہت ساری باتیں مجھ سے خطاب کی ہیں، تو میں ان کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ آپ کو اگر اتنا ہی یقین ہے کہ آپ کے دلائل اتنے محکم ہیں تو پھر انشاءاللہ اچھا میرے سامنے ان باتوں کو پیش کیجیے، میرے کسی ویور کے سامنے جنہوں نے میرے پروگرام کو دیکھا، تو ہمارے الحمدللہ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو آپ کی باتوں کا اچھی طرح سے وہ جواب دے سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ایک بڑا رافضی جو عام طور پر سامنے بچے بچوڑوں کو بٹھا کر آن لائن مناظرے کرتا ہے اور بڑے بڑے اکابر علماء کو بھی وہ چیلنج کرتا ہے، چونکہ وہ اس ملک میں نہیں ہے، دوسرے ملک میں تو اس طرح آن لائن عموماً مناظرے ہو سکتے نہیں ہیں، کیونکہ جب کبھی بھی کوئی بھاری بھرکم شخصیت اس کو ٹکرتی ہے تو وہ جان چھڑا کے بھاگ جاتا ہے یا بدتمیزی کرتا ہے۔ اس حوالے سے ایک بہت اہم ترین چیز کہ وہ روزانہ بدتمیزی کرتے ہوئے، چونکہ وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا ایمان ثابت کرو، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں میں تمہاری کتابوں سے یہ دکھاؤں گا اور وہ دکھاؤں گا۔ بیٹا تو ہماری کتابوں سے کیا دکھائے گا؟ ہم تیری کتابوں سے دکھائیں گے ابو بکر صدیق بھی ہے، ابو بکر مومن برحق بھی ہے، ابو بکر جنتی بھی ہے، ابو بکر آل بیت کا امام بھی ہے، ابو بکر ازہد و زاہد بھی ہے، اور ابو بکر کو جتنی نیکیاں من جانب اللہ عطا ہوئی ہیں اس دھرتی پر رسول کی امت میں کسی اور کو اتنی نیکیاں نہیں ملی ہیں، اور اس پر میں کوئی اہل سنت کی کتاب نہیں کھولوں گا، میں ساری کتابیں تیرے بابوں کی کھول کے تیرے منہ پہ ماروں گا۔ اور ابو بکر کامیابی ہمیشہ کی کامیابی اور کامرانی کو پا لینے والا ہے۔ سب سے پہلا حوالہ ہے شیعہ تفسیر مجمع البیان۔ دیکھیں ہم نہ گالیاں دیتے ہیں نہ کافر کافر کہتے ہیں، ہم حوالہ دیتے ہیں دھیمے لہجے سے دیتے ہیں، اور ہمارا یہ حق بنتا ہے تاکہ ہم اپنی قوم کو بتائیں کہ یہ جو آج کل کے امریکہ کے ایجنٹ اور اس قسم کے شیطان جو امت کے اندر فتنہ اور فساد برپا کر رہے ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی گندی باتوں میں مت آئیں۔ تو اب ذرا سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے تفسیر مجمع البیان، یہ بڑی مشہور شیعہ تفسیر ہے، جس کو علامہ طبرسی بہت بڑا عالم ہے ان کا، علامہ طبرسی، اس کی یہ تفسیر مجمع البیان۔ اب شاید کوئی کہ نہیں یہ کسی اور ہجرت والوں کے لیے، تو پھر ہم آتے ہیں طبرسی سے پوچھتے ہیں علامہ طبرسی صاحب بتائیں یہ کون سی ہجرت کرنے والے مراد ہیں؟ یہی تو تقوی والے۔ تفسیر مجمع البیان علامہ طبرسی جلد نمبر 5 پیج نمبر 65، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور بھلائی کی تصدیق کی، وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اسے جلد آسانی کی توفیق دیں گے۔ طبرسی صاحب مجمع البیان کے اندر لکھتے ہیں۔ اچھا اب یہ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ تفسیر مجمع البیان اہل مکتب اہل تشیع کے نزدیک مین سٹریم کتابوں میں شمار ہوتی ہے، اس لیے ہم بار بار اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ اچھا آپ یہ بتا رہے کہ مجمع البیان مانتے ہو کہ نہیں؟ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ یہ ایک نحوی تفسیر ہے، اس کا بیشتر جو مجمع البیان ہے وہ علم نحو ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں تک اس کے نحوی نکات ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، کیونکہ وہ بہت بڑا نحوی تھا اور وہ ادبی نکات کو اور نحوی نکات کو بہت اچھی طرح بیان کرتا ہے، اور اس لحاظ میں بے نظیر ہے مجمع البیان، اجازت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ مختلف مقامات پر اقوال نقل کرتا ہے، شیعہ کا مخالفین کا سب مثلا ہر ایک ذہن میں 5 6 7 8 9 10 نقل کرتا ہے، اور بہت جگہ پر یہ اجتہاد بھی کرتا ہے، اور جہاں تک اقوال نقل کرنے کا تعلق ہے اس میں اہل بیت علیہ السلام کی کبھی کبھار بات نقل کرتا ہے، اور اکثر اہل بیت علیہ السلام کی حدیث کو لاتا ہے، کہتا ہے میں اس کو مانتا ہوں، لیکن وہ اس طرح کے واضح طور پر احادیث کو لے کے آئے تاکہ سر جو شخص پہلی دفعہ پڑھتا ہے تفسیر مجمع البیان کو اس کو یہ واضح طور پر نہیں پتا چلتا، کیونکہ اس کا بنا جو ہے وہ اختصار پر ہے، آسانی کا ذکر نہیں کرتا، تو وہ اس میں جو شخص اس کا غلط فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کی لچک ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اگر وہ اہل بیت علیہ السلام کے حدیث کو نقل کرتا ہے تو ہم اس کو بالکل مانتے ہیں، اور وہ جو نحوی نکات اس کا بتاتا ہے، ادبی نکات وہ بہت اچھے بیان کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جب وہ اجتہاد کرتا ہے تو اس کی ہمارے پاس نزدیک اصولیت نہیں ہے۔ بولے مزید جی اہل تشیع کی تفسیر ہے نا، موٹور تفسیر ہے، وہ بھائی وہ اگر نقل ابھی ایک شخص ابھی ہمارے زمانے میں اگر کوئی حدیث نقل کرتا ہے تو مصادر سے نقل کرتا ہے نا، وہ تو خود تو شاید نہیں ہے کہ نہیں متفق نا، میں اب یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے مصادر میں دکھا دیجئے کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ اس کا شان نزول صحابہ ہے۔ مجموع البیان میں دیکھ رہا ہوں، مجموع البیان میں نہیں ہے، آپ صفحہ نمبر بتائیں میں وہ دکھا دوں کہ ہوا ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اجازت ہے میں ایک دو جملے عرض کروں۔ مجموع البیان میں وہ اکثر روایات بھی نقل کرتا ہے، وہ سب شیعہ روایت نقل نہیں کرتا، وہ مخالفین کی روایت بھی بہت نقل کرتا ہے۔ مجموع البیان ایسی کوئی حدیث کی کوئی روایتی تفسیر نہیں ہے، مجموع البیان ایک اجتہادی تفسیر ہے، وہ اپنے آراء بتاتا ہے، اور اپنے آراء کے ذیل میں وہ کبھی شیعہ حدیث نقل کرتا ہے مصنف اس کا، اور کبھی وہ مخالفین کی حدیث نقل کرتا ہے۔ اس لیے کہ وہ مجموع البیان میں کوئی حدیث آیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شیعہ حدیث ہے، وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ صاحب مجمع جو 7ویں صدی میں رہتا تھا اس نے وہ کس کتاب سے نقل کیا ہے۔ عزیزو آج دیکھتے ہیں سورہ مجموع البیان میں کیا لکھا ہے۔ مجموع البیان فی تفسیر القرآن، یہ چھاپے دارالعلوم بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ دیکھ لو ایک وقت آئے گا کہ ہم سوئیں گے تو
مطمئن ہوں گے اور امن و امان میں ہوں گے. لا نخاف الا اللہ, اللہ سے کبھی ہمارا خوف نہیں ہوگا. فنزلت هذه الآية, اور یہ اس آیت کا اس وقت نزول ہوا. دیکھیں یہ ابی بن کعب سے روایت ہے, اس کی کوئی نہ سند نہ کچھ بھی نہیں ہے. اس سے پہلے دیکھیں, اس سے پہلے اس کا کوئی سند نہیں ہے. قال مقاتل یعنی بنی اسرائیل, کوئی سند کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں اس طرف آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شیعہ حدیث ہے. مجمع البیان نے روایت کیا, لیکن اس نے نہیں کہا کہ یہ شیعہ حدیث ہے. پھر اس میں کہتے ہیں والمروی عن اہل البیت علیہم السلام, جو یہ مخالفین کی روایت, اہل بیت علیہ السلام کی جو روایت ہے وہ یہ ہے انہا فی المہدی, اہل بیت علیہ السلام کی جو روایت ہے یہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام میں نازل ہوئی ہے. اس کے علاوہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا اپنا رائے نہیں ہے, اس کو رد بھی کیا, اس کو وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس نے رد کیا, اس نے مخالفین کی حدیث نقل کیا, اس کو رد بھی کیا, وہ کہا کہ ہماری یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. کہ پھر جڑا ابو بکر صدیق نہیں منے گا وہ ایتھے بھی کوڑا تے وہ اوتھے بھی کوڑا. کشف الغمہ فی معرفت الائمہ, جلد نمبر 2 پیج نمبر 147, یہ فی محاجر امام ابی جعفر. راوی کہتا ہے کہ جناب حضرت امام باقر علیہ السلام غسل کرے, واستقبل القبلہ, اور قبلے کی طرف منہ کیا, وقالا نعم الصدیق, نعم الصدیق, نعم الصدیق. فرمایا ہاں ابو بکر صدیق ہے, ابو بکر صدیق ہے, ابو بکر صدیق ہے. فمن لم یقل له الصدیق, اور جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے, ابو بکر کو صدیق نہ مانے, فلا صدق اللہ له قولا فی الدنیا والآخرہ, اللہ اس کی بات کو دنیا میں بھی جھوٹا کرے, اللہ اس کی بات کو آخرت میں بھی جھوٹا. نہیں رافضی صاحب, ابو بکر الصدیق, ابو بکر الصدیق. اور رافضیوں سن لو, ابو بکر کے پاس نبوت کے بعد دوسرا درجہ کیا ہے؟ صداقت. ابو بکر الصدیق. اور جناب امام کا فتویٰ امام باقر کا, جو ابو بکر کو الصدیق نہ مانے, کوڑا. کون ہے وہ؟ جھوٹا, ادھر بھی جھوٹا ادھر بھی جھوٹا. دیکھیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کشف الغمہ والی, وہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے, وہ مسند احمد فضائل احمد والی حدیث ہے, مخالفین کی حدیث ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ, ابو الحسن علی بن عیسیٰ الاربلی کی کتاب, جزء نمبر 2, یہاں پر وان عروہ سے عروہ ابن عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے کہ وہی بات امام باقر علیہ السلام نے کہا نعم الصدیق, نعم الصدیق, نعم الصدیق. ابو بکر بہترین صدیق ہے, ٹھیک ہے, حضرت امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت انہوں نے نقل. تو یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے, یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے. ملاحظہ فرمائے کتاب کشف الغمہ کے افتتاح میں, اس کے مقدمے میں, جزء نمبر 1 چاپ دار الاضواء, یہاں پر اس کی یہ مقدمۃ المؤلف ہے, یہاں پر اس کا مقدمہ ہے. یہ کہتے ہیں واعتمدت فی الغالب النقل من کتب الجمہور لیکون ادعى الى تلقیہ بالقبول. کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں جتنی احادیث لائی ہیں, میں نے اکثر اس میں میں نے اعتماد کیا ہے جمہور مسلمانوں کی جو اکثریت ہے. جمہور کس کو بولتے ہیں؟ اکثریت. جو عام مسلمان اکثریت ہیں ان کی کتابوں پہ میں نے اعتماد کیا ہے, تاکہ ان کی کتابوں سے میں اہل بیت علیہ السلام کے متعلق روایات نقل کروں, تاکہ مخالفین پہ میں حجت لے کے آؤں. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو یہ مصنف نے خود کہا ہے. اور یہی حدیث جو نعم الصدیق والی حدیث ہے, فضائل صحابہ جو احمد کی فضائل ہے, جلد نمبر 1 چاپ دار ابن الجوزی میں, ملاحظہ فرمائیے. اب بولیے عروہ ابن عبداللہ سے وہی حدیث 655, عروہ ابن عبداللہ سے روایت ہے, میں نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا ما قولک فی حلیۃ السیوف, ہم تلواروں کی کیا کریں, تلواروں کی جو ہے زینت, حلیہ بولتے ہیں زینت, حلیۃ السیوف, تلوار کو زینت دیں. تلوار میں مثلا نقش نشان بنائیں, اس کو زینت دیں, اس کا مطلب کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ لا باس قد حل ابو بکر الصدیق سیفہ, ابو بکر جو صدیق تھے انہوں نے اپنے تلوار کو انہوں نے اس